السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار سبتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ میرا پہلا ویلاگ ہے اور اس ویلاگ کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد ہونے والی کچھ اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات ہوگی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف سعید عاصم منیر نے کے پی کے میں گرینڈ جرگے سے خطاب کیا جو کہ بڑا ہی اہم خطاب تھا ان کا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی۔ تو سیشن کورٹ سے جوں ہی فیصلہ آیا، عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، تو 15 منٹ کے اندر اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس زمان پارک عمران خان صاحب کے گھر پہنچے اور وہاں پہ انہیں جا کے گرفتار کر لیا۔ تو عمران خان صاحب کس طرح گرفتار ہوئے، اس سلسلے میں دو قسم کی تھیوریز میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ ایک یہ کہ پولیس کی ٹیم زمان پارک عمران خان صاحب کے گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہوئی اور دروازہ توڑ کے داخل ہوئی، اور اس کے بعد اندر موجود جو گارڈز تھے عمران خان صاحب کے ان کو انہوں نے ڈسمینٹل کیا، قابو کیا۔ اس کے بعد اندرونی دروازہ توڑا گیا اور اس کے بعد گھر کے اندر ایک بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا جس کو بریک کیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کے کمرے میں وہ داخل ہوئے اور وہاں پہ سامنا ہوا ان کا بشرا بی بی سے۔ بشرا بی بی نے بتایا کہ عمران خان صاحب غسل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے وہاں پہ انتظار کیا 15 سے 20 منٹ۔ جب عمران خان صاحب نہیں آئے تو پھر اس دروازے کو ناک کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو وہ باہر لے کے آئے، لیکن عمران خان صاحب نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور پھر ان کے چہرے پہ بلیک کپڑا ڈالا گیا اور اس طرح انہیں زمان پارک کے گھر کے اندر سے باہر لایا گیا، اور جب پولیس کی گاڑی میں انہیں بٹھایا گیا تو ان کے چہرے سے کالا کپڑا اتار دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری تھیوری ہے کہ جب زمان پارک گھر کے اندر پولیس داخل ہوئی تو عمران خان صاحب کھانا کھانے لگے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی پولیس سے کہ میں نے ابھی کھانا شروع ہی کیا ہے، لیکن پولیس نے کہا کہ ابھی آپ کی گرفتاری ضروری ہے، ہم آپ کو بعد میں کھانا کھلا دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے مزاحمت نہیں کی اور وہاں سے ان کے چہرے پہ کالا کپڑا ڈال کے انہیں باہر لایا گیا اور پھر گاڑی میں بٹھا کے انہیں بازریہ موٹر وے اٹک جیل پہنچایا گیا۔ اٹک جیل کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ گرمی ہوتی ہے اور مچھر اور مکھیوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کو وہاں پہ سی کلاس میں رکھا گیا۔ عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار اپنے وکلاء سے بھی کیا، اور کیونکہ اٹک میں ذرائع کے مطابق بی یا اے کلاس کی سہولت موجود نہیں، تو عمران خان صاحب کو وہاں پہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا اور وہاں پہ گرمی بھی ہے اور ایک چیئر ان کو دی گئی اور ایک میٹرس دیا گیا۔ آج جب عمران خان صاحب کے وکلاء کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا ہے جس میں مکھیاں اور مچھر ہیں اور رات کو دوسرے کیڑے آ جاتے ہیں۔ تو ان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ ان کو بی کلاس یا اے کلاس دی جائے، لیکن اٹک جیل میں بی یا اے کلاس کی سہولت موجود نہیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب کو اڈیالہ شفٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں کہ جو امریکہ کے وزٹ پہ گئے تو وہاں پہ جلسے میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا کے ان کے جیل کے کمروں سے اے سی اتروا دوں گا، زرداری کو جیل میں ڈال دوں گا، میں ان کو بہت اذیت دوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے ایک رات ہی گزاری اٹک جیل میں، تو انہوں نے اپنے وکلاء سے شکووں اور شکایات کے انبار لگا دیے۔ یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اے بی اور سی کلاس کیا ہوتی ہے۔ سی کلاس میں کوئی سہولیات میسر نہیں ہوتی، لیکن بی کلاس کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بیڈ دیا جاتا ہے، چیئر دی جاتی ہے اور ایک خادم دیا جاتا ہے جو آپ کو کھانا بنا کے دے سکتا ہے یا لا کے بھی دیتا ہے۔ اگر آپ اے کلاس کی بات کریں تو اس میں اور بہتر سہولیات ہوتی ہیں جس میں ٹی وی ہو گیا، اس کے علاوہ چیئر اور 2 خادم آپ کو اتھرائز ہوتے ہیں جو آپ کی وہاں پہ خدمت کرتے ہیں، آپ کو کھانے بنا کے دیتے ہیں یا آپ اپنے گھر سے بھی کھانے منگوا سکتے ہیں۔ تو ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، جو عمران خان صاحب کے وکلاء نے کیا، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں درخواستیں دیں۔ ایک درخواست تو انہوں نے یہ دی سپریم کورٹ میں کہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف سیشن کورٹ سے آیا ہے اس کو کالعدم قرار دیں، اور دوسری درخواست یہ دی ہے کہ عمران خان صاحب کو بی یا اے کلاس دی جائے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کس طرح پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہوئے اور کیا رد عمل سامنے آیا، تو عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو عوام کا سمندر روڈز پہ نکل آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 9 مئی کے واقعات میں جس طرح چند ہزار لوگ انوالو تھے
تو 5 اگست کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو رد عمل آیا اس میں چند 100 لوگ ہی تھے۔ فیصل آباد کی ایک وائرل ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پہ درجن یا 1.5 درجن لوگ تھے، جب پولیس کی گاڑی وہاں پہ آئی اور پولیس ان کی طرف آئی تو وہاں سے وہ کس طرح بھاگے، یہ تھے وہ ٹکر کے لوگ۔ اور اگر آپ انقلاب کی بات کریں تو بہت زور کا انقلاب آیا ہوا ہے ان پی ٹی آئی کے یوتھیاز کو جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، محب پیرزادہ ہو، عادل راجہ ہو، اس کے علاوہ صابر شاکر ہو یا مراد سعید ہو، جو منظر عام سے غائب ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، ان کو انقلاب کا زیادہ شوق ہے۔ یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد اور اقتدار کے حصول کے لیے پاکستان کے معصوم نوجوانوں کو ایندھن بناتے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی سچ ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں جو خود کو ٹکر کے لوگ کہتے ہیں، تو ٹکر کے لوگ تو سامنے سے لیڈ کرتے ہیں، تو محب پیرزادہ کو، عادل راجہ کو، مراد سعید، صابر شاکر، وجاہت سید کو، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ پاکستان آئیں اور فرنٹ سے لیڈ کریں اور پھر پاکستان کی عوام کو جگائیں، جیسے وہ باہر بیٹھ کے ٹویٹس کے ذریعے پاکستانی قوم کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ بغیرت قوم ہے جو اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑے بغیرت تو آپ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اس طرح اکسا رہے ہیں لیکن پاکستان سے میلوں دور باہر بیٹھے ہیں۔ آپ کو اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد اتنی پیاری ہے، لیکن پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی، ان کے بچوں کے فیوچر کی آپ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر واقعی آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو جس حالت میں عمران خان صاحب ہیں، اس حالت میں سب سے پہلے اولاد سامنے آتی ہے، تو عمران خان صاحب کے جو 2 بیٹے ہیں برطانیہ میں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ پاکستان آئیں اور اٹک جیل کے سامنے وہاں پہ وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور پاکستان میں موجود جو یوتھیاز ہیں وہ ان کے ساتھ احتجاج میں شرکت کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی اپنی اولاد، اپنی بہنیں اور اپنی بیوی گھر بیٹھی ہو اور پاکستان کے عام اور غریب عوام کے بچے عمران خان صاحب کے لیے روڈ پہ خوار ہوں اور اپنی جانیں دیں اور اپنے مستقبل تباہ کریں۔ تو اس طرح سب سے پہلے جو احتجاج کا آغاز ہونا چاہیے وہ عمران خان صاحب کے گھر سے ہونا چاہیے، ان کی بہنیں احتجاج کریں، ان کی بیوی باہر آئے، ان کی بیوی بشرا بی بی کے جو بچے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے بچے ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے اور لیڈ کرنا چاہیے پروٹیسٹ کو، تو پھر پاکستان میں موجود لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب کی اولاد اور جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ چھپی رہے، ان کی اولادیں محفوظ رہیں، اور شاہ محمود قریشی جیسے انہوں نے پیغام جاری کیا کہ پروٹیسٹ کریں، پرامن کریں، لیکن شاہ محمود قریشی کہیں بھی احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ تو یہ رانگ نمبر ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ سچ ہیں تو آپ لوگ انہیں کہیں کہ محب پیرزادہ، عادل راجہ جیسے لوگ جن کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، جو خود کو بڑے مجاہد سمجھتے ہیں، وہ آئیں پاکستان اور یہاں پہ آ کے وہ عمران خان صاحب کی بریت کے لیے احتجاج کریں اور پھر آپ بھی ان کا ساتھ دیں۔ عمران خان صاحب کی اپنی اولاد کو اور بشرا بی بی کے بچوں کو بھی سامنے آنا چاہیے، جنہوں نے عثمان بزدار کی زیر نگرانی بڑا مال کھایا پنجاب کا، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی قربانی دیں اور اس پروٹیسٹ کو لیڈ کریں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک دوسرا بڑا اہم سوال کہ آیا کہ کیا وجہ ہے کہ 9 مئی کو جس طرح کا رد عمل سامنے آیا تھا، وہ 5 اگست کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ان کو سزا بھی ہو گئی، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ جو الزام عمران خان صاحب پہ اور پی ٹی آئی کے کچھ اور اراکین پہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی اور ایک پلاننگ کے تحت فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور جلاؤ گراؤ کیا گیا، تو یہ الزام درست ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل ہے کہ عمران خان صاحب کی جب 9 مئی کو گرفتاری ہوئی، اس کے بعد جب ان کو رہا کیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اسی طرح کا رد عمل سامنے آئے گا، اور سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اس طرح گرفتار کریں گے تو پھر رد عمل بھی ایسا ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ ریسنٹ انٹرویوز کی بات کریں عمران خان صاحب نے جو فارن میڈیا کو دیے، یا اس سے پہلے 9 مئی
کے بعد تو ان انٹرویوز میں عمران خان صاحب بار بار یہ کلیم کر چکے ہیں کہ چونکہ وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس لیے اگر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کا رد عمل آئے گا۔ لیکن اب عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کو اٹک جیل تک پہنچایا گیا، اس دوران کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوئی اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ثبوت سامنے آیا ہے، سمسام بخاری جو کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں، ان کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ان کی پلاننگ کی گئی تھی پہلے سے، اور یہ طے تھا کہ عمران خان صاحب کی اگر گرفتاری ہوئی تو فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، تو فوج کے خلاف مظاہرے کیے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب کال آئی تو میں لاہور میں موجود تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں لاہور میں نہیں بلکہ اوکاڑا میں موجود ہوں، تو اس طرح میں اس احتجاج کا حصہ بننے سے بچ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما جو وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب وہ احتجاج کے لیے گئے تو انہوں نے منع کیا مظاہرین کو کہ کور کمانڈر ہاؤس یا کینٹ کی طرف نہ جائیں، لیکن مظاہرین نے ان کی بات نہ مانی اور وہ وہاں سے واپس گھر چلے آئے۔ تو اس آڈیو لیک کے بعد یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے پلاننگ کی گئی تھی اور اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب تھے۔